واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آنے جانے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے یعنی پانی کے ذریعے، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس پانی کے ذریعے ہم مردہ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر لیتے ہیں، وتصریف الریاح، اور زمین پہ ہواؤں کے چلنے میں، جو یعنی بادلوں کو لے کے مختلف جگہوں پر پہنچاتی ہیں، وہاں پہ بارش ہوتی ہے، آیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، یعنی عقل تو ساروں میں ہی ہے، یعنی اس عقل کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور جو اپنی عقل کا استعمال نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کی آیات اور اس کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ پر تلاوت کر رہے ہیں بالکل حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کسی مقصد کے تحت۔ حق کے دو معنی ہے، سچائی اور دوسرا معنی ہے با مقصد۔ قرآن کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل میں آیا نا، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اترا۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ تعالیٰ کی بات کے بعد، اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس کو تم مانو گے؟ سب سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے فرمانے کے بعد، میری آیات کے بعد اب کس چیز کا تمہیں انتظار ہے کہ تم بات کو مانو گے؟ ہمارے آپ سب کانٹیننٹ میں دیکھ لیں، کسی کو قرآن سے کھول کے کوئی بات بتا دے، حدیث سے بتا دے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں ماننی۔ تو پھر کس کی ماننی ہے؟ ان لوگوں کی ماننی ہے کہ جنہوں نے خود قرآن و حدیث پڑھا ہی نہیں ہوا اور صدیوں سے دھوکہ دیا ہوا ہے امت کو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، ان لوگوں کی بات ماننی ہے جو اللہ کے اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی یہودی میں آ کے آئے کہے نا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہیں گے یہ بڑا دشمن ہے اللہ کا اس لیے کہہ رہا ہے۔ لیکن یہی مولوی ممبر پہ چڑھ کے جمعے والے دن کہتا ہے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، کہتے ہیں نا، اس دشمن خدا کو کوئی نہیں پہچانتا کہ یار قرآن کسی وہابی کا لکھا ہوا ہے، قرآن کسی بریلوی کا لکھا ہوا ہے، کسی دیوبندی کا، کسی شیعہ کا، کسی سنی کا، کسی اہل حدیث کا لکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، کسی کا کوئی ٹھیکہ نہیں اس کے اوپر، قرآن و سنت پہ عمل کرنا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے، يَسْمَعُ آیات اللہ تُتْلَى عَلَيْهِ، کہ جب وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کے اس پہ پڑھی جا رہی ہیں، ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، پھر بھی وہ اپنی گمراہی کے اوپر اکڑا رہتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور ایسا اکڑتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں کہ یہ قرآن میں لکھا ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے، یہ مسلم میں لکھا ہے، اتنی اکڑ ہے اس کے اندر۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو ایسے شخص کو خوشخبری دے دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذلیل و خوار کر دینے والے عذاب کی۔ ظاہر ہے آپ سے سب کے مبارک زمانے میں تو ظاہر ہے اولین مخاطب کفار مکہ تھے، اور ظاہر ہے یہ قرآن صرف کافروں کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ کافر اللہ کی بات نہ مانے تو اس کو اللہ کہے گا میں عذاب دوں، اور مسلمان قرآن اور بخاری کو نہ مانے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہ میں تنوں ہار پواواں گا، وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کافروں کو کہا گیا، اچھا پھر تسی دوستو بڑے کافر ہو۔ ابو جہل اگر قرآن کو نہیں مانتا تھا تو ٹھیک، وہ کافر تھا، تو مسلمان ہو کے قرآن نہ مانے تو ابو جہل سے بڑا کافر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں گا، کیوں؟ قانون ایک ہوگا۔ اگر ابو جہل قرآن کی بات نہیں مانتا، وہ ابو جہل بن گیا، تو عبداللہ ہو کے بھی ابو جہل سے بدتر ہوگا اگر تو اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا۔ یہ قرآن سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے۔ قرآن میں ہدی للناس، پوری انسانیت کے لیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، اور جب اس کو ہماری آیات کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین،
ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. پہلے آیا دردناک عذاب ہے فبشرہ بعذاب علیم، اب آیا رسوا کن. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ان کا انتظار کر رہی ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور ان کے کام کوئی چیز نہیں آئے گی جو دنیا میں انہوں نے کچھ کمایا تھا. ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ اولیاء کام آئیں گے جو اللہ کے ساتھ انہوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں. او جی شیخ عبدالقادر جیلانی نے فرمایا میں تو اس ٹائم تک جنت ہی نہیں جانا جو تک سارے مرید ہی نہ لے جا. اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی اولیاء بھی کام نہیں آئے گا کسی کا، اس لیے کہ جب اللہ ہی کسی کے لیے مدد نہیں کرے گا تو اللہ کے ولی بھی نہیں کریں گے. جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے نبی، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ولی کیسے اس کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کا ساتھ کبھی نہیں دیں گے. وہ بے شک نعرہ مارتے رہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں جنت میں لے کے جائیں گے، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہ کوئی مال کام آئے گا، نہ کوئی اولیاء ان کے دوست کام آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب قیامت کے دن. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار.